ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آداب زندگی اس کتاب سے نمبر 5 باب سونے اور جاگنے کے آداب شروع کرتے ہیں۔ اس کا آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، جب شام کا اندھیرا چھانے لگے تو بچوں کو گھر میں بلا لیجیے، باہر نہ کھیلنے دیجیے۔ ہاں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ کسی اشد ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے نہ نکلنے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روکے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ البتہ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ نمبر 2، جب شام ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ ترجمہ: خدایا، ہم نے تیری ہی توفیق سے شام کی اور تیری ہی مدد سے صبح کی، تیری ہی عنایت سے جی رہے اور تیری ہی اشارے پر مر جائیں گے اور انجام کار تیرے ہی پاس اٹھ کر حاضر ہوں گے۔ اور مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھیے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ ترجمہ: خدایا، یہ وقت ہے تیری رات کے آنے کا، تیرے دن کے جانے کا اور تیرے مؤذنوں کی پکار کا، تو پس تو میری مغفرت فرما دے، آمین۔ نمبر 3، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے۔ اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور کیا خبر کہ نیند اس موت کے بعد خدا بندے کی جان واپس کرتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ نمبر 4، رات ہوتے ہی گھر میں روشنی ضرور کر لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھروں میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہوتی۔ نمبر 5، رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کیجیے۔ شب میں جلد سونے اور سحر میں جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے۔ نمبر 6، رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے۔ خدا نے رات کو آرام و سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کا وقت قرار دیا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے، ترجمہ: اور وہ خدا ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو راحت و سکون اور دن اٹھ کھڑے ہونے کو بنایا ہے۔ اور سورہ نبا میں ہے، ترجمہ: اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون و آرام، رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی اور دوڑ دھوپ کا وقت بنایا۔ اور سورہ نمل میں ہے، کیا ان لوگوں کو نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تاریک رات بنائی ہے، یہ اس میں آرام ہو، سکون حاصل کرے، اور دن کو روشنی اور دوڑ دھوپ کرے۔ بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے سوچنے کے لیے اشارات ہیں۔ رات کو تاریک اور سکون و آرام کا وقت بنانے اور دن کو دوڑ دھوپ اور محنت کے لیے روشن بنانے میں یہ اشارہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کی جائے اور دن میں اپنی ضروریات کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ دن کی روشنی میں اپنی معاش اور ضروریات کے لیے تندہی اور سخت کوشی کے ساتھ لگے رہیے، یہاں تک کہ آپ کے اعضاء اور قوت تکان محسوس کرنے لگے۔ اس وقت راحت کی پرسکون اور پردہ پوش فضا میں سکون اور راحت سے ہم آغوش ہو جائیے، اور دن طلوع ہوتے ہی پھر خدا کا نام لیتے ہوئے تازہ دم میدان عمل میں اتر پڑیے۔ جو لوگ آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے دن میں خراٹے لیتے ہیں یا داد عیش دینے اور لہو و لعب میں مبتلا ہونے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں، وہ قدرت کی حکمتوں کا خون کرتے ہیں اور اپنی صحت و زندگی برباد کرتے ہیں۔ دن میں پہروں تک سونے والے اپنے دن کے فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور جسم و جان کو بھی آرام سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے دن کی نیند رات کا بدل نہیں بن پاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ آدمی رات بھر جاگ کر خدا کی عبادت کرے اور اپنے ناقابل برداشت مشقت میں ڈالے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ مجھے بتائی گئی، یہ صحیح ہے کہ تم پابندی سے دن میں روزے رکھتے ہو اور رات نمازیں پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، بات تو صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو، کبھی کھاؤ پیو، اسی طرح سو بھی
اور اٹھ کر نماز بھی پڑھو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ نمبر 7، زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کیجیے۔ دن میں مومن کو آرام طلبی، سہل انگاری اور عیش پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زندگانی مومن کے لیے جہاد ہے اور مومن کو جفا کش، سخت کوش اور محنتی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہے؟ فرمایا، ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اس کو چوراہا کر کے بچھا دیا جائے تو ذرا زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ میں نے اس کو چوراہا کر کے بچھا دیا۔ صبح کو آپ نے دریافت فرمایا، رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے کہا کہ وہی ٹاٹ کا بستر تھا، البتہ رات میں نے اس کو چوراہا کر کے بچھا دیا تھا کچھ نرم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کو دوہرا ہی رہنے دیا کرو۔ رات بستر کی نرمی کی وجہ سے تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار ایک انصاری خاتون آئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا۔ گھر جا کر اس خاتون نے ایک بستر تیار کیا، اس میں اون بھر کر خوب ملائم بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، وہ نرم بستر رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں انصاری خاتون آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھ کر گئی تھی، اب یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کو واپس کر دو، مجھے وہ بستر نہیں بہت ہی پسند تھا، اس لیے واپس کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اصرار فرمایا کہ مجھے واپس کرنا ہی پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر رونے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے دیکھا تو فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا تو ریشم و مخمل کے گدوں پر سوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رونے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے۔